محمد بن قاسم ایک بہادر اور نوجوان سپہ سالار تھا جسے اسلام کی سرزمین پر عظیم فتوحات حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ محمد بن قاسم 93 ہجری میں خلافت الفاموا کے دور میں پیدا ہوا۔ اس کے والد قاسم بن یوسف بھی ایک معروف جنگجو تھے اور اسی شجاعت کا اثر محمد بن قاسم پر بھی تھا۔ محمد بن قاسم کا نام تاریخ میں اس وقت روشن ہوا جب 17 سال کی عمر میں اسے سندھ کی طرف بھیجا گیا۔ اس کا مقصد راجہ داہر کے خلاف جنگ کر کے مسلمانوں کو بچانا اور اسلامی حکومت کو پھیلانا تھا۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کے ساتھ راجہ داہر کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دی۔ اس فتح کے بعد محمد بن قاسم نے سندھ میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا۔ اس نے مقامی لوگوں کے ساتھ نرمی اور محبت کا سلوک کیا جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ محمد بن قاسم کی شجاعت اور انصاف پسندی کی بدولت سندھ کو اسلام کا دروازہ کہا جانے لگا۔ محمد بن قاسم کا یہ مختصر دور حکومت سندھ میں اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب بنا۔ ان کی لڑائی محمد بن قاسم کی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ یہ جنگ 712 عیسوی میں اس وقت شروع ہوئی جب حجاج بن یوسف جو اس وقت خلافت امویہ کے گورنر تھے نے محمد بن قاسم کو سندھ کی مہم پر روانہ کیا۔ اس مہم کا مقصد راجہ داہر کی حکومت کو شکست دینا اور ان مظلوم مسلمانوں کو آزاد کرانا تھا جنہیں راجہ داہر نے قید کر رکھا تھا۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کے ساتھ سندھ کی طرف پیش قدمی کی۔ راستے میں انہیں کئی چھوٹی موٹی مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن سب سے اہم لڑائی دریائے سندھ کے قریب دیبل کے مقام پر ہوئی جہاں راجہ داہر کی فوج نے ان کا مقابلہ کیا۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کی بہترین قیادت کی اور ایک زبردست جنگ کے بعد راجہ داہر کو شکست دی۔ اس جنگ میں محمد بن قاسم نے جدید جنگی حکمت عملی اور جنگی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جیسے کہ منجنیق، جس نے دشمن کے قلعے کو توڑنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے سندھ کے مختلف علاقوں پر اپنی فتوحات جاری رکھیں حتیٰ کہ ملتان تک پہنچ گئے۔ ان کی لڑائی نہ صرف ایک تاریخی فتح تھی بلکہ اس کے نتیجے میں سندھ میں اسلامی تہذیب کا آغاز ہوا، اور اسی وجہ سے محمد بن قاسم کو سندھ کے فاتح کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم نے سندھ کی فتوحات کے دوران کئی اہم مقامات پر جنگیں لڑیں اور بڑی کامیابیاں حاصل کیں۔ ان کی فتوحات کا سلسلہ ان مقامات پر پھیلا۔ ایک دیبل، یہ پہلا بڑا مقام تھا جہاں محمد بن قاسم نے جنگ لڑی۔ دیبل ایک ساحلی شہر تھا اور یہاں راجہ داہر کی بڑی فوج موجود تھی۔ محمد بن قاسم نے منجنیق کے ذریعے قلعے کی دیواریں توڑ دیں اور یہاں مسلمانوں کی پہلی بڑی فتح حاصل ہوئی۔ 2 نیرون کوٹ کاٹ، دیبل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نیرون کوٹ موجودہ حیدرآباد کی طرف بڑھے۔ یہاں بھی راجہ داہر کی فوج نے مزاحمت کی لیکن محمد بن قاسم نے یہاں بھی فتح حاصل کی اور اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ 3 راور، نیرون کوٹ کے بعد محمد بن قاسم نے راور کا رخ کیا جہاں راجہ داہر کی فوج نے ایک بڑی جنگ لڑی۔ محمد بن قاسم نے اپنی حکمت عملی اور بہادری سے دشمن کو شکست دی اور یہاں فتح حاصل کی۔ 4 برہمن آباد، راور کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے برہمن آباد کا رخ کیا۔ یہ مقام بھی راجہ داہر کے زیر کنٹرول تھا اور یہاں ایک بڑی جنگ لڑی گئی۔ محمد بن قاسم نے اس مقام پر بھی فتح حاصل کی اور اسلامی حکومت کا جھنڈا بلند کیا۔ 5 آلور، برہمن آباد کے بعد محمد بن قاسم نے آلور کا رخ کیا۔ آلور راجہ داہر کا دارالحکومت تھا اور یہاں آخری بڑی جنگ لڑی گئی۔ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دی اور اس کی موت کے ساتھ سندھ کی مکمل فتح ہوئی۔ 6 ملتان، سندھ کے مشرقی حصوں کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے ملتان کی طرف پیش قدمی کی۔ یہاں بھی ایک بڑی جنگ ہوئی اور محمد بن قاسم نے فتح حاصل کر کے ملتان کو اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا۔ محمد بن قاسم کی ان فتوحات نے نہ صرف سندھ میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی بلکہ ہندوستان میں اسلام کے دروازے بھی کھول دیے۔ ان جنگوں میں ان کی حکمت عملی، انصاف اور مقامی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نے انہیں ایک عظیم فاتح اور محبوب رہنما بنایا۔ محمد بن قاسم کی زندگی کے آخری لمحات غمناک اور دکھ بھری داستان ہے۔ فتوحات کے بعد جب وہ سندھ میں ایک منصف اور عادل حکمران کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے تو خلافت میں سیاسی حالات بدل گئے۔ جب ولید بن عبد الملک کا انتقال ہوا اور سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنا
تو سلیمان کے دل میں محمد بن قاسم کے چچا حجاج بن یوسف کے خلاف کینہ تھا۔ سلیمان نے محمد بن قاسم کو سندھ سے واپس بلا کر جیل میں ڈال دیا۔ محمد بن قاسم کو نہایت ناانصافی سے قید کیا گیا اور شدید اذیتیں دی گئیں۔ وہ ایک نوجوان تھا جس نے اسلام کے لیے عظیم خدمات انجام دیں، لیکن اس کے باوجود اسے سخت سزا دی گئی۔ تاریخ میں ذکر ملتا ہے کہ محمد بن قاسم نے جیل میں ہی 715 عیسوی میں اپنی جان دے دی۔ محمد بن قاسم کی موت ایک عظیم سپہ سالار کی المناک انجام تھی، لیکن ان کی فتوحات اور سندھ میں انصاف و عدل کا نظام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔